السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ وہی فیصلہ آیا ہے جس کی امید تھی، جس کا سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا۔ اور یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، کوئی انوکھا فیصلہ نہیں ہے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصلہ آباد سے سنایا گیا ہے۔ اس میں انوکھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے، 27-28 کروڑ کے ہجوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کا اتنا تقدس نہیں ہے، پاکستان کے اندر آئین کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت، جتنا تقدس رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کا ہے۔ چھوڑ دینا جناح اس کو، قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، انہوں نے استعمال کیا نہیں کیا، کسی نے ان سے چھین لیا نہیں چھینا، نام تو لگتا ہے نا ساتھ کہ جناح ہاؤس یا دیگر جگہ احتجاج کیا۔ کوئی کہے ہم نے 9 مئی کا احتجاج کیا، کوئی کہے نہیں کیا، کچھ ہوا تو تھا نا، کچھ تو ہوا تھا نا، کوئی فوج سے متعلق چیزیں انسٹالیشن تھی تو نا۔ اب اس کی سزا کم بنتی تھی زیادہ بنتی تھی؟ رانا ثناء اللہ کا ڈیرا، جہاں پہ لوگ گھوڑے باندھتے ہیں، جہاں پہ لوگ، وہ اتنا مقدس ہے کہ اس پر بھی اگر، اور وہ لوگ حملہ آور جو وہاں پہ تھے ہی نہیں، کیسے؟ ابھی جب فیصلہ آیا نا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں فیصلہ کیا ہے، آپ زیادہ جان چکے ہوں گے کیونکہ وہی کاپی پیسٹ ہے نا، فیصلہ تو کاپی پیسٹ ہے، کیا اس کی تفصیل آپ کو بتانا۔ ابھی فیصلہ آیا، شیخ رشید نے کہا میں قرآن اٹھا کے لے آتا ہوں، میں قرآن پر حلف دیتا ہوں کہ میرا بھتیجا شیخ راشد شفیق اس دن فیصلہ آباد میں موجود نہیں تھا، نہ شبلی فراز تھا، نہ عمر ایوب تھا، نہ زرتاج گل تھی، نہ فواد چودھری تھا، نہ کوئی زین قریشی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، میں حلف دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو خود پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ تو رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کا اتنا تقدس ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود نہیں بھی تھے ان کو بھی سزا ہو گئی، اور وہ لوگ جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے داماد کو عبرتناک شکست دی ان کو بھی سزا ہو گئی۔ بہرحال اتمام حجت کرنے کے لیے فیصلے کے 2-4 لفظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ورنہ تو آپ سارا جان ہی چکی ہے۔ ذرا سب سے پہلے جن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 10-10 سال کی سزا ہوئی ہے، اس میں ہیں عمر ایوب، ٹھیک ہے، شبلی فراز، زرتاج گل، شیخ راشد شفیق، رائے مرتضی اقبال، کنول شوزب، اسماعیل سیلا، انصر اقبال، بلال اعجاز، اشرف سونا، میر جاوید اور شکیل نیازی شامل ہیں۔ تو یہ اور بھی بڑے نام ہیں، یعنی 109 ٹوٹل ملزمان تھے، جن میں سے 75 کو سزا سنائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ باقیوں کو کچھ کو کم سزا دی گئی ہے، کچھ کو 10 سال کی۔ یہ تفصیل جو اس وقت سامنے آئی ہے کہ 2 ایم پی ایز حاضر سروس، ان کو بھی نائل کر دیا گیا، یعنی سزا سنا گئی ہے، یعنی وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے، 2 ایم پی ایز نائل ہو گئے ہیں۔ پی پی 115 فیصلہ آباد سے شیخ شاہد جاوید، اور پی پی 116 فیصلہ آباد سے اسماعیل سیلا، یہ بھی ایم پی ہے، 10 سال کی، ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ شاہد جاوید جو ایم پی ہیں ان کو 3 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے، یعنی نائل تو ظاہر وہ ہوں گے، سیٹ سے ہاتھ تو ان کو دھونا پڑے گا۔ اب حیران کن طور پہ زین قریشی بری، فواد چودھری بری، باقی بھی موجود نہیں تھے، لیکن کس میرٹ کے تحت فواد چودھری بری، زین قریشی بری، زرتاج گل کو سزا، عمر ایوب کو سزا؟ موجود تو وہ بھی نہیں تھے، موجود تو شیخ رشید کا بھتیجا بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی ہوئے ہے احتجاج 9 مئی والے دن، تو اس دن 9 مئی کو وہاں کے لوکل پی ٹی آئی کے ورکر ہوں گے، ہو سکتا ہے ٹکٹ ہولڈر، کیونکہ الیکشن اس کے بعد ہوا ابھی 8 فروری 2024 والا، تو وہ لوگ ہوں گے یا ان کے آگے پیچھے سپورٹر ہوں گے، یہ تو لوگ نہیں تھے۔ تو لہذا اگر 2 کو بری کیا گیا، خاص کر کے یہ جو فواد چودھری اور زین قریشی ہے، باقیوں کو سزا سنائی گئی، یعنی فیصلے تو اب یہ 10 سال والا
جب 10 سال ساتھ لگ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کہاں سے آیا ہے، جب 10 سال کا ذکر آ جاتا ہے۔ بہرحال بڑی عجیب و غریب بات ہے، 75 کو سزا سنائی گئی ہے، 34 کو بری کر دیا گیا ہے، 59 ملزمان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور باقی کوئی بتایا جا رہا ہے کہ 13 ملزمان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یوں سب کو ہی اس فیصلے کے در رگڑ دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی ذرا سن لیں، پی ٹی آئی والے، ایک تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن لڑیں گے، ضمنی الیکشن بھائی لڑیں گے۔ عمران خان نے نہ کی ہے، عمران خان نے کہا ہے یہ تماشے کے اندر نہ جائیں، ضمنی الیکشن ہم نے نہیں لڑنا، انہوں نے کہا ہم بھائی لڑیں گے۔ خان کون ہوتا ہے؟ خان کون ہوتا ہے ہمیں کہے گا الیکشن؟ جب احتجاج کرنا ہو، کہا جاتا ہے اڈیالہ سے کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اپنا کام بجٹ پاس کرنا ہو، جب فراڈ کرنے ہوں، جب ٹکٹیں بیچنی ہوں، جب الیکشن لڑنے ہوں، جب علیمہ خان کے بیٹے گرفتار ہو جائے، کوئی ایک لفظ ٹویٹر پر بھی نہ لکھے، اس وقت سارے فیصلے خود کر لیتے ہیں۔ اب کہیں الیکشن لڑیں گے، شیخ وقاص نے کہا بھائی الیکشن پتہ ہے کہاں سے لڑنا ہے؟ سنی اتحاد کے ٹکٹ سے، وہ بھی میں آپ کو ایڈوانس کے اندر بتا دوں۔ اور آج ایک دعویٰ آیا ہے، فہیم ملک صاحب ہے اور بڑے سینئر رپورٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ فہیم اختر ملک صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس میں ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ جب نواز شریف جیل میں تھے، فیصلوں کا اختیار خواجہ آصف کو دے دیا گیا تھا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عمران خان کو فیصلوں کا اختیار کسی فورم کو دینا چاہیے۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی سے ہوگا۔ ملک عامر ڈوگر نے کہا یہ عمران خان اختیار چھوڑ ہی نہیں رہا، یہ کیسا شخص ہے؟ اور کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کسی اور موقع پہ خان کو گالیاں بھی دی گئی، گالیاں یہ کیا چچڑ، کیا پیچھے پڑ گیا، میرا اختیار۔ حالانکہ ملک عامر ڈوگر نے ابھی ٹویٹر پر آ کے اس کی تردید کیا کہ میرا لیڈر ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جعلی خبریں۔ آپ تکلیف کیا ہے؟ یہ چیزیں چلے کوئی انتہا پر نہیں ہوں گی تو، لیکن یہ ایسا نہیں کہ یہ باتیں ڈسکس نہ ہوئی ہوں، کیونکہ فہیم ملک صاحب جو ہیں بڑے کریڈیبل رپورٹر ہیں، پی ٹی آئی سے کریڈیبل، پی ٹی آئی کے لوگوں سے کریڈیبل رپورٹر ہے۔ اگر کمپیریزن کرنا ہو نا کہ آپ کہیں نہیں ادھر سے ایم ایل نہیں، رپورٹر کریڈیبل۔ اب معاملہ کیا ہے؟ تکلیف ہے محمود خان اچکزئی کہ محمود اچکزئی وہ اپوزیشن لیڈر، ڈوگر صاحب چاہتے ہیں میں بنوں، اسد کیسر چاہتے ہیں میں بنوں، علی محمد خان چاہتے ہیں میں بنوں، یعنی سب کی اپنی اپنی ہے نا اپوزیشن لیڈر، اور الیکشن بھی لڑنا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی بننا ہے، اور ساری وہ سیٹیں، اور احتجاج نہیں کرنا، اڈیالہ جیل نہیں جانا۔ اب آ گیا نا فیصلہ، یہ مسلسل دوسرا فیصلہ ہے جو فیصلہ آباد سے آیا، لاہور سے آ رہے ہیں، سرگودا سے آیا، فیصلہ آباد سے، پھر فیصلہ آباد۔ اب یعنی ایک ایک کر کے نا وہ سارا، جیسے وہ کہتے ہیں نا نہر، یہ نہر بچے کھا جاتی ہے، یہ نہر بندے کھا جاتی ہے، وہ ایک مثالیں بنی ہوتی ہے نا کہ ہر سال یہ نہر بندہ لیتی ہے، وہ ہر ہفتے فیصلے آ رہے ہیں اور لوگ وہ ایک ایک کر کے نائل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن سر پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو باہر موجود ہے، میکسیمم آپ کہہ لیں، وہ ٹوٹل نہ کسی وہ احتجاج میں جائے گی، نہ ایون وہ اڈیالہ جیل کے باہر جائے گی، نہ عمران خان کو ٹویٹر پر پوسٹ کریں گے اور کہیں گے سب ری ٹویٹ کریں، نہ وہ کریں گے۔ مکمل طور پہ جناب صاحب مینج ہو چکا ہے۔ لیکن آج شیر افضل مروت نے بڑا دل دکھایا ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے، آئندہ علیمہ خان اور ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی نہیں بات کروں گا۔ یعنی مروت کہتے ہیں میں سرنڈر کرتا ہوں آئندہ علیمہ خان کے حوالے سے جو ہے ان کے بچوں کا۔ آپ کیا بات کریں، دونوں بیٹے ان کی حراست کے اندر ہے، آپ پیچھے رہا کیا گیا؟ جب بتا کہ وہ بھی باہر ہے، دیکھو نا وہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف آرمی چیف کے نوٹیفکیشن کا رولا پڑا ہے پچھلے کئی دنوں سے۔ انوار اللہ کاکڑ کا آج ایک گفتگو سامنے آئی ہے، سابق وزیر اعظم نگران۔ آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف کی مدت 5 سال ہو چکی ہے، یہ قانون پاس ہو چکا، کیا یہ موجودہ عسکری قیادت پر اپلائی ہوتا ہے؟ صافی سوال کیا۔ جی بالکل، یہ موجودہ کے لیے بھی ہے اور کسی نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے شدہ معاملہ ہے، یعنی آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل چکی ہے، 5 سال کے لیے آرمی چیف ہے موجودہ، اور کسی قسم کے نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور شیخ وقاص حکم کے مطابق
اب نئے ضمنی الیکشنوں کی تیاریاں شروع کرے۔ پاکستان زندہ باد۔